अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पाकिस्तानी भाइयों, गुजरांवाला में जो एक जलसा हुआ, अपोजिशन पार्टियों ने मिलके जो बहुत बड़ा जलसा किया, वो कहते हैं बहुत बड़ा था। हमारे लीडरान कहते हैं कि वो एक सर्कस थी। हमारे जो मेरा ख्याल है पंजाब के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा ये लकी रानी सर्कस है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये सर्कस है। तो मैं अब उस सर्कस में देख रहा कि सर्कस में तो बंदर भी होते हैं, हाथी घोड़े होते हैं, जोकर भी होते हैं, गधे भी होते हैं। तो अब मैं इन चीज़ों को वहाँ तलाश करता रहा उस सर्कस में। तो अब ये तो एक सियासी गेम शुरू हो गई है, लेकिन एक बात की मुझे बड़ी खुशी हुई कि आखिर 70 साल बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी पाकिस्तान के एक ऐसे तबके से तल्लक रखते हैं जिनको अदालतों से कभी ना कभी तो कोई काम पड़ता होगा, और वो भी समझते होंगे कि हमारा इंसाफ का निज़ाम जो है ये ठीक काम नहीं कर रहा है। ठीक काम से मुराद ये नहीं कि लोग बात दयानत है, ये नहीं कि उनमें कोई ख़राबी है। ठीक से ये मुराद है कि उनका सिस्टम हमने ऐसा दिया है अदालतों को इंसाफ करने के लिए कि वो इंसाफ ठीक तरीके से करने के लिए उनको बहुत टाइम दरकार होता है, बहुत से लोगों की मावनत चाहिए होती है। जज जो कुछ ठीक भी समझता होता है उसके मुताबिक वो फैसला ना देने पे मजबूर हो जाता है। क्यों? मसलन एक जज साहब घर में बैठे अपने बीवी बच्चों के साथ टीवी देख रहे हैं कि किसी लीडर की गाड़ी आ रही है बड़ी तेज़ी से, एक बेचारा गरीब सिपाही ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है, वो सीधा उसको रोनते हुए गुजर जाती है। उस सिपाही के बीवी बच्चे, उसकी बीवी बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, ख़ानदान का एक कमाने खाने वाला। अब जज साहब देख रहे हैं कि इसे कौन चला रहा है, या अगले कैमरे जो हैं CCTV फुटेज, उनसे पता चल जाता है कौन बाहर आया कौन अंदर आया, लेकिन वो सज़ा नहीं दे सकते, इसलिए कि अंदर जो उनके सामने कानून के मुताबिक जो कुछ पेश किया गया उन्होंने उसको मद्देनज़र आके फैसला देना है। अब उस फैसले पे सब कहेंगे ये क्या हुआ जी, ये तो बात है ही नहीं, गाड़ी तो फलां चला रहा था, उसे आपने छोड़ दिया। अब इधर देखें आप हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो टाइगर फोर्स का कन्वेंशन, उसमें तकरीर की, बड़ी मज़ेदार बड़ी अच्छी तकरीर थी। उन्होंने लोगों को हंसाया भी, रुलाया भी और धमकाया भी, सब कुछ किया। तो अब लेकिन एक बात जो फर्स्ट टाइम मेरा हाल तारीख में पहली दफ़ा है कि किसी हुक्मरान ने अदलिया को रिक्वेस्ट की हो इतने वाज़ेह अल्फाज में कि जी आप केसेस जल्दी निपटाएं। इसका मतलब क्या हुआ? ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोसेस ऑफ जुडिशरी। तो अगर एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं तो अवाम कैसे हो सकते हैं? अगर इतने हाई लेवल के केसेस जो गवर्नमेंट के हैं, जिनसे कि एक पूरा मुल्क वाबस्ता है, उनकी केसेस में इन टाइम नहीं प्रोसेस हो रहे, फैसले सही तरीके से नहीं हो रहे, और प्राइम मिनिस्टर साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको जल्दी करें। तो अगर प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो आम बंदा क्या करता होगा? वो तो एडिया रगड़ मार जाता होगा, फैसला फिर भी नहीं होता होगा। मिसालें मैं आपको एक दो देता हूँ कि अगर उधर कराची में एक इंसान जो है ना, उसकी जान की कीमत है ना पाकिस्तान में। ये जो पाकिस्तान बना है हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना है, ठीक है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं कि किसी को पकड़ के बला वजह गोली मार दो, लेकिन गोली मारनी, वहाँ 200-250 बंदों को ज़िंदा जला दिया गया। वो मुसलमान थे, उन्हें सती कर दिया गया। तो इंसाफ
کہ محکمے کو انصاف کرتے کرتے 8 سال لگ گئے. ان کو 8 گھنٹے جلانے میں نہیں لگے جتنے ان کو فیکٹس اینڈ فگر آؤٹ کرنے میں لگ گئے. اور ابھی میں بھی تمام لوگ جو ہے قانون کے نرغے میں نہ آئے ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ جج صاحبان نہیں جنہوں نے 8 سال لگا دی. وجہ وہ پروسیجر ہے جس کے تحت 8 سال لگے. یو ہیو ٹو چینج دیٹ سلوسٹ پروسیجر. آپ ججز کو الزام دینے کی جو ہے انہیں کہنے کہ آپ تیز کریں، نہیں، آپ قانون بدلیں. آپ کے پاس خان صاحب 3 سال ہے حکومت کو. آپ چھوڑ دیں مہنگائی کو، آپ چھوڑ دیں سمگلروں کو، آپ سب کچھ چھوڑ دیں. صرف ایک پاکستان پہ احسان کر دیں کہ محکمہ انصاف کو ایسا چینج کرے اس کے قوانین کو کہ جج مجبور ہو ودن 30 days فیصلہ دینے پہ. اپیل کا اپیلیٹ اتھارٹی جو اتری کورٹ ہے وہ اگلے نیکسٹ 30 days میں فیصلہ دے. پھر سب سے اوپر والی کورٹ 30 days. پھر پاکستان کے صدر سے جو اپیل ہے وہ بھی 30 days. 120 دنوں میں ملزم جو ہے وہ مجرم قرار پا کے سزا یافتہ ہو جائے. تو دیکھیے یہ 2-3 ماہ میں لوگ بھولتے نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب جن کی پرائم منسٹر صاحب نے فوٹو دکھائی اور کہا کہ شیریں مزاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ ایک عورت ہے، انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ان کو رحم آ گیا، ترس آ گیا، ٹھیک ہے، ایک بیمار شخص پہ. لیکن یقین مانیں کہ پاکستانی عوام کی آنکھوں میں اس وقت آنسو آئے ہوں گے جب انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو لاکھوں اربوں ملین ٹریلین ڈالر لے کے پاکستان سے باہر چلا گیا، اسے آپ باہر بیچ رہے ہیں جس کا پتہ ہے کہ ہی ول ناٹ کم بیک. یا آپ کو شک ہے یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ڈرامہ سٹیج ہو رہا ہے اس کو صرف باہر بھیجنے کے لیے. تو اس شخص کی ضمانت کے لیے چند روپے رکھے جاتے ہیں کہ جی آپ اتنے تھوڑے روپے کہ آپ پاکستان میں اس وقت ان روپوں سے 3 کپ چائے نہیں پی سکتے. اس وقت پاکستانی عوام کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ یار اتنی رقم تو رکھ لو، کم کم 10 ملین 20 ملین رکھ لو زر ضمانت کہ اگر یہ شخص واپس نہ آئے، اللہ نہ کرے ادھر جا کے فوت ہو جائے، اس کی حالت خراب ہے، تو پاکستانی عوام غریب کا جو پیسہ ہے اس میں تو کچھ واپس آ سکے. لیکن اتنے تھوڑے پیسے آخر عدالت نے کیوں لیے یہ ہم تو نہیں جانتے. واٹ از گوئنگ آن دیئر. عدالت کے اندر کیا ہوا، کیا پریشر تھا، کیا بات ہوئی کہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی حکومت بھی کہہ رہی کہ ہم اتنے 8-9 لاکھ یا 8-9 ملین رکھیں گے، تو عدالت کہہ نہیں آپ تھوڑے سے پیسے دے کے چلے جائیں. اب ہم ان ججز کی مجبوری نہیں دیکھتے، ہم فیصلہ دیکھتے ہیں. اور ڈسارٹ واقعی ڈسارٹ ہونے والی بات ہے کہ جب ایک پروف دیکھ رہے ہیں، پتہ ہے سب کو کہ یہ شخص واپس نہیں آئے گا، یہ جائز لے رہا ہے، اس کے پاس جتنے پیسے ہیں وہ بھی نہیں دے گا، چلا گا تو پھر چلا گا، تو آپ 50-60 روپے رکھ کے اس کو کہتے ہیں جاؤ، یہ کیا ہوا ہے. تو یہ باتیں خان صاحب آپ پلیز آپ گنڈوں کو نہ پکڑیں، چوروں کو نہ پکڑیں، قاتلوں کو نہ پکڑیں، سمگلروں کو نہ پکڑیں. آپ محکمہ انصاف کو ٹھیک کر دیں، ایسے قوانین چینج کر دیں کہ ہر کیس کا فیصلہ ود ان 2 or 3 months ہو جائے. ججز مجبور ہوں، اگر تعداد کم ہے تو آپ تمام بجٹ جو ہے اس طرف ڈائیورٹ کر دیں. اتنے ججز بھرتی کر لیں کہ ہر محلے کی مسجد کے باہر ایک چھوٹی سی عدالت ہوا، جج بیٹھا، اس کے پاس اختیار ہو کے جو قتل کرے اسے پھانسی لگا دے. تو پھر دیکھیں، جب تک یہ جو درندے ہیں ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور قانون کا ڈر نہیں ہوگا، یہ کبھی نہیں رکیں گے. آپ نہ اسمگلنگ روک سکیں گے، نہ ان پورے آفیسرز کو روک سکیں گے، نہ رشوتستانی کو بند کر سکیں گے، نہ پولیس والوں کا کردار ٹھیک کر سکیں گے. ان کو فوری طور پہ سزا جزائی ڈرا سکتی ہے. وہ کس کے پاس ہے؟ محکمہ انصاف کے پاس ہے. اگر آپ محکمہ انصاف کو، آپ کی تو پارٹی کا نام ہی تحریک انصاف ہے، تو ایک تحریک جو ہے انصاف کے لیے وہ باقی چیزیں ٹھیک کر رہی، انصاف کی طرف دھیان نہیں دے رہی. تو پلیز آج دیکھیں، آپ مجبور ہو کے آپ نے ریکویسٹ کی
تو کتنی بڑی بات ہے. آپ اس 7 درجہ 2 سال آپ دور حکومت میں آپ تنگ آ گئے محکمہ انصاف سے کہ آپ نے سرعام ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز، اگر آپ تو انچارج ہیں پاکستان کے، آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں، تو آپ یہ ریکویسٹ کرنے جائے اس ادارے کو ایک ٹھیک کر دیکھیں کہاں کا غلطی ہے. جو میں نے کہا اسٹاف کی کمی ہے پوری کر دے، قانون غلط ہے قانون ٹھیک کر دے، اسمبلی کو بلائیں، 3 سال ادھر لگا دے، تو دیکھیں گے آپ کہ اگر یہ محکمہ انصاف مضبوط ہو جائے گا تو پھر کرائم کم ہو جائیں گے، یہ جو ہے رشوت کم ہو جائے گی. جب لوگوں کو فوری طور پہ انصاف ملے گا، لوگوں میں ایک تسلی آئے گی. آئی تھنک کہ پرائم منسٹر صاحب کچھ غور کریں گے. اب تو وہ بھی تنگ پڑ چکے ہیں محکمہ انصاف سے. تو یہ ہے کہ اس میں میرا بالکل یہ مطلب نہیں کسی کی بےزتی کرنا، کسی کو سست کہنا. یہ ایک سسٹم ہے، اس کو میں برا کہہ رہا ہوں، اس کو ٹھیک کر لیں آپ. تو یہ لوگ جو ہے یہ تو کام کر رہے ہیں لیکن وہ مجبور ہے. ایک جج جو ہے جس کے سامنے جتنی دیر کوئی وٹنس نہیں ہوگی وہ فیصلہ کیسے دے گا؟ وٹنس لانے کا طریقہ کیا وہ بعد میں ڈسکس کریں گے. اس وقت اتنا ہی کافی ہے. پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ آج چلے کہ محکمہ انصاف میں تبدیلیاں لانے کے لیے فوری طور پہ اس طرف توجہ دے. باقی چھوڑ دے، کام ضروری ہیں وہ بھی کریں، لیکن پرائرٹی بیسڈ نمبر 1 یہ رکھیں کہ ہم نے پاکستان کی جوڈیشری کو نئے قوانین دینے ہیں، نیا پیٹرن دینا ہے جس میں غریب کو مفت انصاف مل سکے، فوری انصاف مل سکے. کہتے صاحب ہیں لیکن غور نہیں کرتے. تو آپ پلیز، آپ تو ٹائیگر فورس کے مالک ہیں، تو ٹائیگر جس کے نیچے کام کرتے ہیں وہ خود تو شیر ہی ہوگا نا. گدڑ تو ٹائیگروں کا انچارج نہیں ہو سکتا. تو بس اب یہ جو ہے نا کہ آپ نے کہا کہ میں ایک نیا عمران خان آئے گا، اب بھاگ دوڑ شروع ہو گیا، گیدڑوں نے بھاگنا شروع کر دیا، داروں نے بھاگنا شروع کر دیا. اب اگر آپ نے دھمکی دے کہ آپ پھر خاموش ہو گئے تو انہوں نے کہا نہیں یار شیر سو گیا، ٹائیگر اب سو رہا ہے، ٹائیگر اس لیے پینا. تو آپ امید ہے کہ یہ پوائنٹ جو ہے نا انصاف کے محکمے والا اس کی طرف تھوڑی توجہ دیں گے تو انشاءاللہ پھر بات ہوتی رہے گی. اگر آپ لوگوں کو میری بات پسند ہے آپ ایگری کریں، شیئر کریں، مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں. اٹ ول بی آنر فار می. آج کے لیے اتنا کافی ہے. پاکستان زندہ باد. پھر ملیں گے. پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.